جی جناب فرمائیے. عامر غنی صاحب انمیوٹ، عامر گیلانی صاحب انمیوٹ کیجیے بھائی. جی بہت عامر شکریہ آپ کا. صاحب. آداب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی جی جناب فرمائیے. السلام علیکم. جی میں ایکڈیمک سا سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ قرآن میں جو سورتوں کے نام ہیں ان کا کیا اوریجن ہے؟ مسلم کی شاید ایک دو حدیثیں ہیں جس میں پہلی 3 سورہ کے نام حضور سے منسوب کیے جاتے ہیں کہ سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران اور سورہ کہف، لیکن اس کے علاوہ کوئی زیادہ انفارمیشن نہیں ملتی. تو کائنڈلی آپ ذرا بتانا پسند کریں گے کہ یہ سورتوں کے نام، اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو یہ سورتوں کے نام اوپر سے ہی آئے تھے ساتھ ہی، یا یہ کبھی بعد میں ایڈ کیے گئے، یا ایسی کوئی انڈیکیشن ملتی ہے کہ جب جبریل آتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ بھئی اس کو آپ آل عمران میں ڈال دیں اس آیا کو، یا کہیں اور؟ تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی مجھے انفارمیشن دیں گے کائنڈلی. جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے آپ کا محترم. بڑا اچھا لگا آپ یہاں تشریف لائے اور ایک بہت ہی مفید سوال آپ نے کیا. دیکھیے آپ کے سوال کے جواب کے طور پر میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتاؤں گا. دیکھیں قرآن کا جتنا مطالعہ میں نے کیا ہے، اس کی تاریخ کا مطالعہ، تو میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ 8ویں صدی عیسوی سے پہلے جسے آج ہم قرآن کہتے ہیں وہ پوری دنیا میں کہیں نہیں پایا جاتا، کہیں بھی نہیں. جسے آج ہم قرآن سمجھتے ہیں، جس کتاب کو جس شکل میں آج ہم قرآن سمجھتے یا سمجھاتے یا مانتے یا منواتے ہیں، اس طرح کا قرآن یا اس طرح کی اس شکل کی کتاب آپ کو 8ویں صدی عیسوی سے پہلے نہیں ملتی. یہ ہو گیا بیسک پوائنٹ. اچھا، یہ کتاب اس شکل میں آنا شروع ہوئی 8ویں صدی عیسوی کے بعد، اور آتے 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 اس کو لگ بھگ 100 سال یا اس سے بھی زیادہ کا وقت گزر گیا، تب کہیں جا کر یہ اس شکل میں پہنچی. یہ میری جو ہے، اب ظاہر بات ہے آپ یہ پوچھیں کہ بھئی یہ ایسا کہاں لکھا ہے، یہ ایسا کہیں نہیں لکھا ہے. ایک انسان کی اپنی ذاتی تحقیقات ہوتی ہیں، وہ بہت کچھ غور خوض کے بعد ان نتائج تک پہنچتا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس کو ریبٹل کے طور پر اگر کوئی عالم دین آ کر میری بات کا رد کرنا چاہے تو میں اس کو خوشامدید کہوں گا، میں ان کی باتیں سننے کے لیے تیار ہوں. مجھے یہ بتا دیا جائے کہ 7ویں صدی عیسوی کا قرآن آج دنیا کے کس کونے میں کہاں پایا جاتا ہے. جتنے نسخے آپ کو قدیم نسخوں کے طور پر بتائے جاتے ہیں وہ سارے کے سارے 8ویں صدی عیسوی کے بعد کے ہیں. بھلے وہ تاشقند سمرقند کا نسخہ ہو، یا ٹاپ کاپی استنبول کا نسخہ ہو، یا جو ہے اپنے قاہرہ کے جو ہے مشہد حسینی کا نسخہ ہو، یا صنعاء کی جامعہ الکبیر کا نسخہ ہو، یا برمنگھم ہو، یا پھر جو ہے فرانس کا ہو، پیرس کا ہو، کہیں کا بھی، سارے کے سارے یہ 8ویں صدی عیسوی کے بعد کے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں ایک دوسرے نسخے کے ساتھ ان میں آپس میں اختلاف پایا جاتا ہے، لفظوں کا، لفظی کتابت کا. تیسری بات یہ ہے کہ یہ ان میں کا کوئی بھی نسخہ مکمل نسخہ نہیں ہے. کسی میں مان لیجیے 14% مسنگ ہے، کسی میں 70% مسنگ ہے، کسی میں 80% مسنگ ہے، اور بلکہ جسے قدیم ترین نسخہ یہ کہلوایا گیا جو کہ برمنگھم میں ہے، وہ اس کے بارے میں تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ یہ اس کو لکھنے والا نبی کے زمانے کو جو ہے دیکھ چکا ہے یا اس کے زمانے میں زندہ تھا، یہ دعویٰ کیا گیا. مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ نسخہ صرف اور صرف قرآن کی 3 سورتیں، وہ بھی نامکمل جو ہے سورتوں پر مشتمل ہے: سورہ الکہف، سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ. سوال یہ ہے کہ کیا 3 سورتوں کو قرآن کہا جائے گا؟ اگر نہیں تو پھر نبی کے زمانے کا جس طرح سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ نبی کے زمانے کا قرآن کہاں ہے. اچھا، یہ باتیں تو ہیں ہی، اس کا کسی کے پاس جو ہے کوئی جواب نہیں ہے، کیونکہ یہ سوال میں پچھلے پتہ نہیں کتنے برسوں سے کرتا رہا، کوئی جواب آج تک مجھے نہیں دے سکا. اب رہی بات آپ کے سوال کی کہ جو ہے یہ سورتوں کے نام کہاں سے آئے. ارے بھائی، سورتوں کے نام سے پہلے ایک اور اس سے بھی زیادہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے
کہ جو قدیم نسخے جسے کہے گئے ہیں ان میں نقطے بھی نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن کی اس کتابت میں نقطوں کا اضافہ کس نے کیا, کس کے کہنے پر کیا, یہ اختیار ان نقطوں کا اضافہ کرنے والے کو کس نے دیا؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن جس بولی میں بولا گیا, اس کے بعد جس میں لکھا گیا, اس میں نقطوں کے اضافے کی وجہ سے بڑی تبدیلیاں آ گئی, بڑی انتہائی جو ہے گمبھیر تبدیلیاں آ گئی. کیونکہ آپ ذرا تصور کریں کہ قرآن میں جتنے کلمات ہیں ان میں اگر نقطوں کو ہٹا دیا جائے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے. یا نقطوں کا آپ ادھر ادھر کر دیں, ایک لفظ ہے جو دو دندان اور ایک لمبی تے کی شکل میں جو ہے لکھا ہے, وہ چاہیں تو آپ بنت پڑھیں, اس کو بیت کہیں, اس کے بعد تبت کہیں, اس کو جو ہے بت کہیں, بیت کہیں, جو چاہے کہہ سکتے ہیں, صرف نقطوں کے الٹ پھیر سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقطوں کا اضافہ قرآن میں ایک گمبھیر اضافہ ہوا, گمبھیر تحریف ہوئی. تحریف میرے نزدیک تحریف ہے. اچھا, اس کے بعد پھر جو ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس میں اعراب جسے کہا گیا ہے, جسے زبر زیر پیش کہا جاتا ہے, یہ بھی بہت بعد میں ہوا. اور یہ اسی زمانے میں قرآن کے جو ہے جو صورتیں, کیونکہ قرآن کے ابتدائی دور میں اسے صحف قرآن کہا جاتا ہے. جس طرح سے صحف موسیٰ, صحیفہ کی جمع صحف ہے, موسیٰ کے صحیفے, اسی طرح قرآن کے صحیفے, یہ الگ الگ شکلوں میں تھے. بعد میں کسی زمانے میں لوگوں نے اس کو جس انداز میں اس کو الگ الگ صورتوں کے نام کے ساتھ ترتیب دیا, یہ بہت بعد میں ہوا. اس کتاب کو جس شخصیت سے جوڑا گیا اس زمانے میں اس کا کہیں آپ کو کوئی ثبوت نہیں ملتا. ہاں, آپ نے مسلم یا بخاری کا یا کسی اور حدیث کا جو حوالہ دیا ہے, بھئی حدیث کی کتابیں میں آخر لکھی کب گئی؟ ارے اپنے وقت کے 250-300 سال کے بعد لکھی گئی. اور تو اور جسے اسلامی تاریخ کہا جاتا ہے, اولین اسلامی تاریخ, یہ بھی اپنے وقت کے 250 سال کے بعد عباسی دور میں لکھوائی گئی. کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ جسے قرآن کہا جاتا ہے اس کو لے کر ہمارے پاس لگ بھگ 100 سال سے زیادہ کا ایسا وقت گزرا ہے جو آج بھی اندھیرے میں ہے, ڈارک میں ہے. ہمارے پاس کوئی کلیریفیکیشن نہیں ملتی اس کو لے کر, کچھ بھی نہیں. یہ سارے کام, ساری باتیں عباسی دور میں ہوئی ہیں ایک منظم شکل میں. تب جا کر یہ عباسیوں کی کارستانی کی وجہ سے آج اسلام جس شکل میں ہے, بھلے وہ قرآن کی باتیں ہوں یا حدیث کا ذخیرہ ہو, حدیث کو جو ہے اس کو تدوین کرنے کا معاملہ ہو, یہ ساری کی ساری باتیں ہوئی ہیں عباسی دور میں. عباسی دور سے پہلے آپ کو اگر میں یہ کہوں, ذرا میری ان باتوں کو ذرا بہت غور سے سنیے. دیکھیں, 7ویں صدی جسے کہا گیا ہے, 7ویں صدی عیسوی میں نہ تو کوئی شک کوئی نبی محمد نام کا ملتا ہے, نہ تو قرآن نامی کوئی کتاب ملتی ہے, نہ اسلام نامی کوئی دین ملتا ہے, نہ مکہ نامی کوئی شہر ملتا ہے. میری اس بات کو میں دوہرا دیتا ہوں, ذرا غور سے سنیے. 7ویں صدی عیسوی میں نہ محمد نام کا کوئی نبی ملتا ہے آپ کو, نہ قرآن نام کی کوئی کتاب ملتی ہے, نہ اسلام نام کا کوئی دین ملتا ہے, اور نہ مکہ نام کا کوئی شہر ملتا ہے. یہ ساری باتیں, سارے کام, ساری جو کچھ ہوا ہے یہ 7ویں صدی عیسوی کے بعد کی کارستانی ہے. اور یہ دور عباسیوں کا دور ہے. اس سے پہلے کا دور جسے اموی دور کہا جاتا ہے, وہ مسلمان نہیں تھے, وہ کرسچین تھے, مسیحی. اموی جو ہیں وہ مسیحی ہیں, وہ مسلمان نہیں ہیں. جس معنی میں آج ہم مسلمان کہتے ہیں وہ اس معنی میں وہ مسلمان نہیں تھے, بالکل بھی نہیں. تو ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب آ گیا. ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ اور انداز سے آپ نے سوال کیا ہے, لیکن میرے پاس جو معلومات تھی, کیونکہ قرآن کے جو سورتوں کے نام ہیں دراصل یہ اسی عباسی دور ہی کی کارستانی ہے. اس سے پہلے آپ کو اس کے بارے میں کوئی سراغ نہیں ملتا. سب کچھ اس کے بعد ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے میرے بھائی. جی, آپ کا بہت شکریہ. آپ سے بات کرنا میرے لیے ہمیشہ اعزاز کی بات ہوتی ہے. بہت شکریہ آپ کا تفصیلی جواب دینے کا. تھینک یو ویری مچ. جی جناب, بہت بہت شکریہ. آپ آگے بھی اس سے تشریف پہلے بھی لائیے. بات ہوئی آپ کی؟ جی ہاں, میں 1-2 دفعہ پہلے بھی اسی نام, اپنے اصل نام سے ہی آتا ہوں. جی اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جناب. ٹھیک ہے, جی, بہت بہت شکریہ. شکریہ. جی جناب, تھینک یو, بہت بہت تھینک یو. شکریہ, بہت شکریہ آپ کا.